معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال۔ یہ ایک موقع ان افراد کے لیے ہے جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں، جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے، جو جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اور ان کے لیے تلاش کرنے میں جو سب سے بہترین منزل میں کہہ سکتا ہوں میری نگاہ میں، وہ ہے چینل وین کا یہ پروگرام ایک موقع آپ اور آپ کے سوال۔ اس کا ریزن ایک یہ ہے کہ یہاں پر آ کے جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کے سوال کا جواب جو ملتا ہے وہ صرف آپ کو ہی نہیں ملتا، بلکہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس پروگرام کو دیکھیں گے اور انہیں بھی اس طرح کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ آج پروگرام میں ممبئی کے ہی رہنے والے ہیں سید حیدر صاحب، ایک ینگ ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہترین سوالات انہوں نے بھیجا ہے، جس کے ذریعے چینل وین نے انہیں بلایا اور ایک موقع دیا کہ وہ اپنا اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکیں۔ تو آئیے، انتظار کی گھڑی ختم ہوئی، ملاقات کرتے ہیں۔ پروگرام میں اس وقت موجود ہیں جناب سید حیدر صاحب۔ ان کے ساتھ اس وقت پروگرام میں پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ آئیے پہلے دونوں سے ملاقات کرتے ہیں اور اس پروگرام میں دونوں کا استقبال کرتے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین، انتظار کی گھڑی ختم ہوئی۔ آپ تمام ناظرین کو بتانا چاہوں گا آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ممبئی کے ہی رہنے والے ہیں جناب سید حیدر صاحب، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہترین سوالات کے ذریعے انہوں نے ایک موقع حاصل کیا ہے، اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساتھ ہی حیدر کے سوال کا جواب دینے کے لیے اس وقت چینل وین کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اکثر اس پروگرام میں آتے رہتے ہیں اور چینل وین کے کئی پروگرام میں آپ تمام ناظرین انہیں سنتے رہتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدر، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے بہترین سوالات بھیجے جس کی وجہ سے آپ کو ایک موقع ملا ہے۔ تو کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر؟ بہترین لگ رہا ہے، اور چینل وین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سلیکٹ کیا کویشچنس کے لیے، اور امید ہے کہ آج جانے سے پہلے جتنے بھی میرے سوالات ہیں ذہن میں اس کو آج مکمل طریقے سے جواب لے کے نکلوں اور چینل وین اسے گھر گھر اسے پہنچائے۔ انشاءاللہ ہم لوگ کی بھی یہی کوشش ہوگی۔ خیر، ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں حیدر، آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے کیا پڑھائی کیا ہے؟ جی، بیسکلی میں نے ممبئی سے برہانی کالج سے میں نے ماس میڈیا گریجویٹ ہوں میں، اوکے، اور اسپیشلائز ان ایڈورٹائزمنٹ، اوکے، اور اسی کے ساتھ میرے پاس اپنے خود کا ایک براڈ کاسٹنگ میڈیا فرم ہے جو کہ ایک اسٹارٹ اپ ہے بائی دا نیم آف ایکسس ریویو، جس کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے بائی دا نیم آف حیدر شوبز، جہاں پہ میں آپ کی طرح ہی ساجد رضوی بن کے انٹرویوز کرتا ہوں لوگوں کا، اور جی جہاں پہ میں نے آئی پی ایس سے آئی اے ایس اور تمام پولیٹیشینس لوگوں سے انٹرویوز لیا ہے میں نے، سارے ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے۔ اوکے، تو یہ آپ کا شوق ہے اور پیشن بھی ہے ساتھ ہی ساتھ؟ بیسکلی ایک شوق ہی کہہ لیجیے، اس کے لگے ہاتھ میں نے ہم نے ایک اپلیکیشنز بھی تیار کیا ہوا ہے شیعہ ٹیوب کر کے۔ شیعہ ٹیوب ایک اسلامک یوٹیوب اپلیکیشن ہے، جس طرح سے ہم یوٹیوب چلاتے ہیں اسی طرح سے جو شیعہ ٹیوب ہے وہ ایک اسلامک براڈ کاسٹنگ میڈیا ایپ ہے۔ کیا خاص بات ہے اس میں؟ کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس یوٹیوب ہے، اب ایک شیعہ ٹیوب بنا دیا ہے آپ نے، تو کچھ شیعہ ٹیوب جیسے کہ فار ایگزامپل آپ یوٹیوب پہ، اگر ہم یوٹیوب پہ نوحے دیکھتے ہیں تو نوحے میں ریکمنڈیشن میں کبھی کبھی موویز یا آؤٹ آف دا باکس والے کانٹیکٹس آ جاتے ہیں جسے ہم ناپسند کرتے ہیں۔ شیعہ ٹیوب میں اسپیسیفکلی کنٹینٹس ہے، جیسے کہ اگر آپ کو مجلس دیکھنی ہے تو آپ کو مجلس ہی ورلڈ وائڈ ملے گی، نوحے آپ کو ورلڈ وائڈ ملیں گے، جیسے کہ ابھی ہمارا لائیو ہو رہا ہے، تو یوٹیوب سے کہیں زیادہ آپ کو بینیفٹ شیعہ ٹیوب کے اپلیکیشن سے ملے گا۔ اگر چینل وین لائیو آتا ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ تو یہ چینل وین یا اور جتنے بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلامک پرسپیکٹو کے حساب سے شوز چل رہے ہیں لائیو، وہ آپ کو شیعہ ٹیوب کے اپلیکیشن پہ دیکھنے کو مل جائیں گے۔ تو اگر ہم اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں اپنے اس میں موبائل میں انسٹال کرتے ہیں تو کیا ساری چیزیں ہم لوگ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، آپ رجسٹر کریں اپنے حساب سے، جہاں پہ آپ نام، ای میل آئی ڈی، فون نمبر کر کے رجسٹر کریں، اور اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اپلیکیشن کو۔ اوکے، یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے سننے میں، جی، اور ایک اچھی چیز آپ نے بنائی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس طریقے کی چیزیں اور بھی آنے والے دن میں آپ بناتے رہیں گے۔ شکریہ۔ تو آپ تیار ہیں سوال پوچھنے کے لیے؟ جی بے شک، بالکل۔ تو جی ہاں ناظرین، اب وقت ہے کہ ہم لوگ سوال جواب شروع کریں۔ حیدر، آپ تیار ہیں سوال پوچھنے کے لیے؟ جی جی بے شک، بالکل۔ مولانا صاحب، آپ کی اجازت ہے شروع کیا بسم جائے؟ اللہ۔ جی بالکل۔ تو جی ہاں ناظرین، دیکھنا یہ ہوگا کہ آج سید حیدر صاحب کس طرح کے سوالات پوچھنے والے ہیں۔ آپ بنے رہیے گا کہ کیونکہ جس طرح کے سوالات انہوں نے بھیجا ہے ویسے سوالات ہوتے رہتے ہیں ہمارے درمیان، لیکن اس کا صحیح جواب
ہم تک نہیں پہنچتا ہے. تو ہم لوگ کوشش یہ کریں گے حیدر کے سوال کے ذریعے اور مولانا صاحب کے جواب کے ذریعے ایک اہم پیغام آپ تمام تک پہنچے. انشاءاللہ میں ملاقات کروں گا یہ سوال و جواب کے سلسلے کے بعد. دیکھتے رہیے چینل میں. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. مولانا شکریہ اس شو میں آنے کا. ہم بھی تمام اراکین چینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کرایا. جی میں بھی چینل ون کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے موقع دیا اس ایک موقع میں آنے کا. مولانا یوں تو بہت سارے سوالات ہیں ذہنوں میں اور امید ہے کہ آج کے شو سے کافی سوالوں کا جواب لے کے میں یہاں سے جاؤں اور اسے چینل ون گھر گھر سے دکھا سکے. مولانا یہ جو ایک پروگرام ہے وہ کافی زیادہ فیمس ہے. سو فیمس ہونا اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہوتی ہے. تو مولانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے میں کس طرح سے فیمس تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. دیکھیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل اس کے کہ اعلان نبوت کرتے جی اور رسالت کا اعلان کرتے، اس سے پہلے آپ 2 لقب سے مشہور تھے اپنے معاشرے میں. فیمس تھے. یعنی آپ کو کہا جاتا تھا محمد امین جی اور محمد صادق. جی یعنی امین اور صادق یہ 2 چیزیں تھیں جو پیغمبر اکرم اسلام لانے سے پہلے تمام لوگوں کی زبان پر تھا کہ محمد امین ہے. امین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امین یعنی وہ انسان جو خیانت نہ کرے. جیسے کبھی کبھار آپ کسی کے پاس پیسہ رکھیں وہ آپ کا پیسہ واپس نہ کرے تو کہتے ہیں یہ خائن ہے. جی امین وہ کہ جس کے پاس امانت رکھے تو اس امانت میں وہ ہاتھ نہ لگائے یا جو باتیں وہ کرے ان باتوں میں خیانت نہ کرے. پیغمبر اکرم اس معاشرے میں اس سماج میں ذرا غور کرنے کا مقام ہے جہاں پر خیانت عام تھی، جی جہاں جھوٹ بولنا عام تھا، گناہ کرنا گناہ کرنا عام تھا. اس معاشرے میں پیغمبر اکرم کو 2 لقب ملے، ایک محمد امین اور محمد صادق. حتیٰ جناب ابن عباس ایک مقام پر روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو پیغمبر پہ ایمان نہیں لائے جی اور انہوں نے پیغمبر کی باتوں کو قبول نہیں کیا، اس وجہ سے انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ انہیں پیغمبر کی باتوں پر اعتماد نہیں تھا. ان کو بالکل اعتماد تھا کہ یہ غلط نہیں بولتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ان کا جو تعصب تھا اپنے قبیلے اور خاندان کی نسبت اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے. وگرنہ امانت اور صداقت پیغمبر پر بھرپور ان لوگوں کا ایمان تھا کہ یہ ذات جو ہے امین بھی ہے اور صادق بھی ہے. اور اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیے کہ پیغمبر کی ذات کو جب آپ آگے دیکھیں تو خود پیغمبر نے ان 2 چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے. ہم لوگوں سے بھی پیغمبر کا ڈیمانڈ یہی ہے، امانت اور صداقت. زندگی میں جہاں پہ بھی رہو، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، جس سوسائٹی میں رہتے ہو، یہ 2 صفت. حتیٰ ہمارے یہاں بعض روایات میں ملتا ہے کہ کسی کے ایمان کو اگر تمہیں تولنا ہے نا تو اس کی نمازوں کو مت دیکھو، اس کے سجدوں کو مت دیکھو کہ ہو سکتا ہے بہت لمبے لمبے سجدے کر رہا ہو لیکن ہو سکتا ہے ایمان نہ ہو. دیکھو کہ بات جب کرتا ہے تو سچ بولتا ہے یا نہیں، کہ جھوٹ بولتا ہے. حسن تم. اور اسی طرح اگر اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی جاتی ہے تو اس امانت کو واپس کرتا ہے یا نہیں. یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ نے سوال کیا کہ پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے جس معاشرے میں تھے وہاں فیمس کس نام سے تھے، تو پیغمبر فیمس تھے اور یہ امانت پوری زندگی چلی ہے. آپ دیکھ لیجئے جنگ خیبر میں باقاعدہ ایک یہودی چرواہا تھا، کچھ جانوروں کو لے کر جا رہا تھا قلعہ خیبر کی جانب. آیا اس نے پیغمبر سے باتیں ہوئیں، بات ہونے کے بعد پیغمبر پر ایمان لے آیا. اس کے بعد اس نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ یہ جو جانور ہیں ان غیر مسلمانوں کے جن سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، ان جانوروں کا میں کیا کروں؟ پیغمبر نے فرمایا پہلے جاؤ ان جانوروں کو ان کے حوالے کر کے آؤ جو ان کے مالک ہیں، پھر لوٹ کر آنا. یہ دیکھیے یہی امانت اور صداقت پیغمبر کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جس معاشرے میں پیغمبر آئے ہیں جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، دین کو پھیلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا
نہیں، ہمیشہ صداقت کے بنیاد پر پیغمبر نے دین کو پھیلایا ہے. حق بات آگے احسن تم. حتیٰ آپ دیکھیں روایت میں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو اسی دن سورج گہن ہوا، چاند گہن ہوا. تو بعض لوگوں نے شور مچایا کہ پیغمبر کے بیٹے کا چونکہ انتقال ہوا ہے اس وقت یہ سورج گہن لگا ہے. پیغمبر نے آ کر مسجد میں اعلان کیا کہ اس چاند گہن کا کوئی بھی رابطہ میرے بیٹے کی موت سے نہیں ہے، بلکہ آسمانوں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جو سسٹم سے تعلق ہے، میرے بیٹے کی موت سے تعلق نہیں. دیکھیے بہترین ذریعہ تھا نا، اگر پیغمبر اپنی ایڈورٹائز کرنا چاہتے تو لوگ اور کھنچ کر آتے، لیکن صداقت. بس یہ دو صفت جو آپ کے سوال میں ہے کہ پیغمبر فیمس کس نام سے تھے، پوری تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، یہ معاشرہ پیغمبر کو امین بھی کہتا تھا اور پیغمبر کو صادق بھی کہتا. لیکن مولانا فیمس ہونے کے بعد ہمارا کچھ مشن ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہ چینل کا جو پروگرام ہے یہ کافی زیادہ فیمس ہے اور البتہ اس کا ایک مشن ہے. مشن یہ ہے، چینل وین کا مشن یہ ہے کہ حق بات پہنچانا، اسلام کو پروموٹ کرنا، اسلامک باتوں کو پروموٹ کرنا، آزاداری کو پروموٹ کرنا. تو مولانا میں جاننا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ یہ بھی سوال بہت ہی اچھا ہے. آپ ذرا سا جس زمانے میں پیغمبر مبعوث ہوئے یعنی پیغمبر آئے ان حالات کو تھوڑا سے غور کریے، اس کے بعد پیغمبر کا مشن سمجھ میں آئے گا. پیغمبر جس معاشرے میں آئے، جس سماج میں آئے اور جس وقت پیغمبر آئے ہیں اس وقت عالم کیا تھا؟ ظلم، ستم، حتیٰ عورتوں کے جو بنیادی حقوق تھے، بیسک حقوق، ان سے بھی عورتوں کو محروم رکھا گیا تھا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم و ستم کا ایک سیلاب تھا. انسانوں کو انسانیت کے حق نہیں دیے جا رہے تھے، یہ سب اس معاشرے میں عام تھا. اس معاشرے میں پیغمبر نبی اور رسول بن کر آئے ہیں. اب یہیں سے مشن پیغمبر کا ہمیں پتہ چلے گا کہ پیغمبر کا مشن کیا ہے. اس معاشرے میں ظلم بھی ہے، جہالت بھی ہے، ساری برائیاں ہیں. کرنا کیا ہے پیغمبر کو؟ اس معاشرے کو، اس سماج کو یا پوری سوسائٹی انسانیت کو اس اندھیرے سے نکال کر اجالے تک لانا ہے. اصل میں پیغمبر کے مشن کا اگر آپ خلاصہ کرو نا تو اندھیرے کو دنیا سے ختم کرنا ہے، اجالا کرنا ہے. اور میں اچھی ہوگا کہ قرآن کی آیات سے پیغمبر کے مشن کو بتاؤں آپ کو کہ پیغمبر کے مشن کو قرآن نے کس طرح بیان کیا ہے. کس طرح بیان کیا؟ ایک مقام پر قرآن مجید تمام رسول کو بھیجنے کی وجہ بتاتا ہے. تمام رسول، ہمارے نبی بھی انہی رسولوں میں سے ہیں. جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو کیوں بھیجا گیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کے لیے جو رسول بھیجا اس رسول کو بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے دور ہو جائیں. دیکھیں تمام رسولوں کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان اس خالق، مالک، رب العالمین کی عبادت کرے اور طاغوت کی بندگی سے آزاد ہو جائے. یہ ایک ہدف قرآن کریم نے کئی مقامات پر ان سب کو ملا کر ایک کیا جا سکتا ہے. میں نے ابتدائی میں کہا کہ اندھیرا ختم کرنا ہے، انسان کی زندگی سے کیا کرنا ہے؟ اندھیرا ختم کرنا. اسے بھی ایک مقام پر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں قرآن بڑے حسین انداز میں پیغمبر سے کہتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اے ہمارے حبیب، یہ جو کتاب یعنی قرآن کریم ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے تک لے آئیے. بس پیغمبر کا مشن دیکھ رہے ہیں، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ اندھیرا ختم کرنا ہے.
پھر اس کے بعد یہ مشہور آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی 164، یہاں پر بھی قرآن نے پیغمبر کا مشن بتایا۔ اچھا سوال آپ نے کیا کہ واقعی پیغمبر کا مشن کیا ہے؟ آج پوری عالم انسانیت کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر کا مشن کیا تھا، ہر جوان کو پتہ ہو، ہر جوان کو معلوم ہونا چاہیے۔ مولانا یہ جو شو ہے اسے کافی جوان ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کے سلسلے میں کیا عرض کیا ہے اور وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ احسنتم، اگر آئیے جوانوں کے سلسلے میں بہت ہی حسین مرحلہ ہے۔ جی پیغمبر نے جوانی کو ایک نعمت جانا ہے۔ جی یہ جو ابھی آپ کی عمر جو ہے یہ واقعی نعمت ہے، عمر کا ہر حصہ نعمت ہے، جی بے شک، لیکن ہوتا ہے نا، جیسے میں آپ کو مثال دوں، ایک ہوا جو ہے دوپہر میں چلتی ہے، جی ایک ہوا رات میں چلتی ہے، اور ایک ہوا صبح میں چلتی ہے۔ جی جو صبح کی ہوا کو ہے اس کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ نسیم صبح۔ نسیم آپ ڈاکٹروں سے جا کر پوچھئے نا، کہیے کہ یہ صبح کی ہوا میرے لیے کتنی فائدہ مند ہے، تو ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ کے بدن کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ڈاکٹرز اکثر کہتے ہیں کہ آپ صبح میں نکلو، تازی ہوا۔ احسن تم، یہ تازی ہوا جو ہے، ہوا سب ہے جی لیکن وہ صبح کی ہوا نسیم صبح ہے۔ اسی طرح زندگی کا ہر حصہ اہم ہے، لیکن جو جوانی کا حصہ ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہہ کے گزار دیا رہے ابھی تو جوان ہیں، نہیں، یہی عمر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں کے سلسلے میں جو فرمایا، ایک حدیث ہے، کافی حسین حدیث ہے، اور آپ کے سوال کی برکت سے شاید ہمارے ناظرین تک یہ پیغام پہنچے۔ بے شک، پیغمبر نے جناب ابوذر کو مخاطب کر کے کہا، ابوذر 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ ہوتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں آج آپ کو یہ موقع ملا ہے فلاں اسکول میں پڑھنے کا، تو اس کو غنیمت جانو، کل یہ موقع ہو نہ ہو۔ اپورچونٹی ہاں، ایک مرتبہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں 5 چیزیں جب تک تمہارے پاس ہیں ان کے جانے سے پہلے ان کا فائدہ اٹھاؤ۔ کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں جب تک نہیں چلی جاتی ان سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ یا ابا ذر اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیز یہ رہتی نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہتی، آج ہیں کل نہیں ہوں گی، تو جب ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وہاں آپ کا سوال جو ہے، شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ یہ پیغمبر کا خطاب تمام جوانوں سے ہے کہ جب تک آج آپ جوان ہیں، آج آپ 2 گھنٹہ اگر پڑھیں گے تو نہ آپ کے سر میں درد ہوگا نہ پیر میں درد ہوگا۔ ایک عمر چلی جائے گی، اس کے بعد آپ تھوڑا احسن تو نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، یہ تمام عبادتوں کے لیے جو آپ کے اندر آج طاقت ہے، آج پاور ہے، وہ جو اسٹیمنا ہے، جو جوش ہے، یہ ہمیشہ تو نہیں رہتا نا۔ پیغمبر فرماتے ہیں شباب کا قبل حرمک، بڑھاپا طے ہے، جوانی کسی کی ہمیشہ تو نہیں رہتی، تو جب تک جوانی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ گویا آج کے جوانوں سے یا تا قیامت آنے والے تمام جوانوں سے پیغمبر کیا چاہتے ہیں کہ جوانی کو نعمت جانو، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ اگر کام کر رہے ہو تو اچھے سے کام کرو، پڑھائی کر رہے ہو تو بہترین طریقے سے پڑھائی کرو، عبادتیں کر رہے ہو تو جوانی میں جو عبادت تم کرو گے اس کا مزہ الگ ہے۔ اور اگر وہی بندہ اپنی جوانی میں نماز تہجد پڑھ رہا ہو، احسن تم، یہ الگ مرحلہ ہو جاتا ہے کہ جوان انسان اگر چاہے نا، میں آپ کو مثال دوں، ایک آئینہ ہوتا ہے، بہت دنوں سے اگر باہر رکھا ہو نا تو اس پہ گرد و غبار زیادہ آتی ہے نا، لیکن ابھی تھوڑی دیر میں آیا ہو تو اس پہ زیادہ نہیں ہے۔ کون سا آئینہ صاف کرنا آسان ہے؟ جس پہ کم گرد و غبار آیا ہے۔ بے شک، جوان کا دل وہ آئینہ ہے جس پہ ابھی بہت گرد و غبار نہیں آیا ہے، ابھی اس کو صاف کرنا کیا ہے؟ آسان ہے، اور جتنا ہی یہ گرد و غبار پرانے ہوتے ہیں نا، میل بن جاتے ہیں، پھر ان کو گھسنا پڑتا ہے، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آئینے میں بھی اسکریچ آ جائے اس میل کو صاف کرنے میں۔ لہذا جوانی بہترین فرصت ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا بھی۔ ابھی اس عمر میں میں چاہوں تو صداقت، امانت، جو آپ کے سوال میں تھا، بہت سے فضائل کے بیج اپنے وجود میں بو سکتا ہوں۔ بس پیغمبر فرماتے ہیں شباب کا قبل حرمک،
بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کا خیال کرو. وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ, ابھی الحمدللہ بیمار نہیں ہو, صحیح سالم ہو, تو اس سے فائدہ اٹھاؤ, کیونکہ یہ صحت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ, ابھی پیسہ ہے, غنا ہے, بے نیازی ہے, تو فقر آنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھاؤ. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, ابھی آپ جوان ہو, اتنے زیادہ ٹینشن آپ کی زندگی میں نہیں ہے. نہیں ہے. کچھ دنوں بعد بہت سی مشغولیات, بہت سے کام بڑھ جائیں گے, لہذا بہت سا کام نہیں کر پاؤ گے, اس سے فائدہ اٹھاؤ. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, زندگی سے فائدہ اٹھاؤ موت آنے سے پہلے. بس اگر آپ اس روایت میں غور فرمائیے, جوانی کو پیغمبر اکرم نے نعمت جانا اور کہا اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ. اور ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک مقام پر پیغمبر اکرم فرماتے ہیں روز قیامت جیسے ہی تم پہلا قدم لے جاؤ گے نا, تم سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کون سی وہ 4؟ ان میں سے 2 چیزیں میں جو اپنے موضوع سے ہے اس کو عرض کروں. پیغمبر فرماتے ہیں یوم القیامہ حتی یسأل عن 4, ایک سوال کیا کیا جائے گا معلوم ہے؟ ان عمرہی فیما افناہو, یہ جو زندگی ملی ہے نا اس کے بارے میں سوال ہوگا. اچھا, کہاں پہ بسر کیا اس زندگی کو؟ زندگی نعمت ہے. اس کے بعد جو ہمارے سوال سے ربط ہے, وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, تمہاری جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جی, ہم سمجھتے ہیں ہماری جوانی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا, نہیں, ہم سے سوال ہوگا جس وقت اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ خرچ کیا. احسن تم, یہ ایک قیمت ہوتی ہے نا, میں اپنے بچے کو اگر پیسہ دوں وہ کہاں خرچ کرتا ہے مجھے معلوم ہے, حساب کتاب. ایک نہ ایک دن لینا ہی. احسن تم, خدا نے مجھے اور آپ کو جوانی کا جو سرمایہ دیا ہے اسے میں نے کہاں انویسٹ کیا, اسے میں نے کہاں خرچ کیا, یہ جوانی دے کر میں نے حاصل کیا کیا, یہ واقعی زندگی کا ایک بہت اہم سوال ہے. میں دیکھ رہا تھا ایک روایت میں, میرے جوان بھائی اس جانب متوجہ ہوں, پیغمبر اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے, اسی اثنا میں ایک جوان کو دیکھا جو بہت اچھا لہیم شہیم طاقتور جوان صبح صبح کام کے لیے نکلا. اصحاب نے جب اس جوان کو دیکھا کہ اتنی طاقت, اتنا یہ, اور یہ کام کے لیے نکل رہا ہے, معمولی کام کے لیے, اور اس زمانے کے لحاظ سے آپ کہہ لیجئے پھڑوا یا کلاڑی کچھ بھی اس کے ہاتھ میں رہی ہو, ہاں, تو لوگوں نے کیا کہا رسول اللہ سے, یا رسول اللہ یہ جوان اپنی جوانی کو کس طرح برباد کر رہا ہے, یہ دیکھیں کہاں جا رہا ہے, یہ اگر خدا کی راہ میں نکلتا تو کتنا فائدہ ہوتا. پیغمبر نے کہا خاموش ہو جاؤ, ہرگز ایسی بات مت کرو, چونکہ یہ جوان اگر کام کو جا رہا ہے یا تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, اس مقصد کے تحت کام پر جا رہا ہے, تو یہ راہ خدا میں کام کر رہا ہے, بے شک, چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو, یا اگر یہ اپنے آل و اولاد اور ماں باپ کے لیے جا رہا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, تو بھی یہ راہ خدا ہے. بس راہ خدا فقط نماز پڑھنے کا کام نہیں ہے, وہ رسپانسبلٹی, وہ ذمہ داریاں جو تمہاری ہے وہ اگر جوانی میں تم انجام دیتے ہو تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ انسان راہ خدا میں کام کر رہا ہے. بس جوانی عظیم نعمت ہے. ایک آخری حدیث عرض کروں, پیغمبر فرماتے ہیں جوانوں کا دل نرم ہوتا ہے. بے شک, نرم ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آپ کسانوں سے پوچھئے نا, نرم زمین پر بیج لگانا آسان ہوتا ہے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پتھر پہ کھیتی ہوئی ہے, پتھر پہ کھیتی نہیں ہوتی نا, کیونکہ پتھر پہ اگر آپ بیج لگاؤ گے تو پانی آئے گا تو پورا بیج ادھر ادھر چلا جائے گا. زمین جتنی نرم ہوتی, بیج اندر ہوتا ہے, پانی گرتا ہے تو آرام سے جو ہے وہ پودا بنتا ہے. جوان کا دل نرم ہوتا ہے, یعنی کیا؟ یعنی ابھی اس کے دل کے اندر آپ فضیلت کا پودا لگا سکتے ہو, فضیلت کی بیج لگا سکتے ہو, اور اس کا اثر اس کی عمر کے آخری حصوں میں دکھائی دے گا. کس کی نسل میں بھی دکھائی دے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں پیغمبر نے خود فرمایا, کہا کہ مجھ پر جوانوں نے زیادہ ایمان لے آئے ہیں بنسبت بڑھاپے کے. بوڑھے لوگوں نے زیادہ ایمان پیغمبر پہ نہیں, چونکہ ان کے اندر وہ ڈیولپ نہیں ہو پایا نا, وہ پرانے پتھر سخت ہو گئے تھے, اور یہاں پر یہ جوانوں کا دل نرم ہے. لہٰذا آپ کے سوال کی برکت سے عرض کروں گا کہ پیغمبر اکرم تمام عالم انسانیت سے کہہ رہے ہیں کہ جوانی نعمت ہے,
اس کی قدر کرو. جی مولانا میرے پاس ایک سوال ہے آپ کے لیے کہ کہتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول معجزے کے ذریعے اپنی رسالت کا اعلان کرتے تھے, یہ کسی نے لکھا تھا. تو مولانا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا اور انہوں نے کس طرح سے اپنا نبوت کا اعلان کیا؟ احسن تم, یہ سوال بھی بہت اچھا ہے. دیکھیں معجزہ میں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی عرض کروں, معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ ایک نبی سے جب طلب کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی نبوت پہ کوئی دلیل لاؤ, تو خدا کے حکم سے وہ نبی ایسا عمل انجام دیتا ہے جو عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے. جس طرح کے معجزات آپ نے قرآن میں بھی کئی معجزات ذکر ہوئے ہیں, جناب موسیٰ کا وہ عصا پھینکنا اور وہ عصا کا اژدہا بن جانا, یہ سب وہ معجزات ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور تاریخ بھری پڑی ہے معجزات نبی. حتیٰ کئی کتابیں لکھی گئیں معجزات النبی کے ٹاپک پر, یعنی نبی کے معجزات کے نام سے کئی کتابیں بھی لکھی گئیں. معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں دیکھ رہا تھا ایک رائٹر ہیں ابن جوزی, انہوں نے کہا کہ پیغمبر کے 1000 معجزے تھے. کتنے معجزے تھے؟ 1000 معجزے. ابن کثیر ایک رائٹر ہیں, انہوں نے تو پوری ایک کتاب لکھی معجزات النبی کے عنوان سے. جی پوری ایک کتاب لکھی ہے معجزات. انہوں نے پورا کور اپ کیا 1000 معجزے. ہاں, انہوں نے یہ گنوائے کہ 1000 معجزے پیغمبر کی زندگی میں ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں جو آپ کا سوال ہے کہ سب سے بڑا معجزہ کیا ہے, تو میں عرض کروں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم اور بڑے معجزوں میں ایک معجزہ قرآن ہے. قرآن خود پیغمبر کا معجزہ ہے. معجزہ پیغمبر میں قرآن ایک اہم معجزہ. آپ دیکھ لیجئے, چیلنج کے طور پہ قرآن پیش ہوا نا. قرآن نے خود کہا کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ ہماری جانب سے کلام نہیں ہے تو پھر تم ایک سورہ اس جیسا لے کر آؤ. وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 جہاں قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو ایک سورہ اس جیسا لاؤ. اور قرآن کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ قرآن کہتا ہے تم اکیلے یہ کوشش مت کرو, بلکہ خدا کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں کائنات میں ان سب کو اپنا ساتھی بنا لو, اور اس کے بعد ایک سورہ قرآن جیسا لاؤ تو تم لانے پہ قادر نہیں ہو. بس یہ قرآن کو اگر آپ دیکھیں نا, معجزات پیغمبر میں سے ایک سب سے بڑا معجزہ جو ہے خود قرآن ہے. اس کے علاوہ پیغمبر کے معجزات ہمارے یہاں کتابوں میں بھی موجود ہیں, لیکن میں وہ معجزے کا ذکر کروں جو قرآن میں موجود ہے. قرآن نے پیغمبر کے معجزوں میں سے ایک معجزہ شق القمر بتایا. یہ مشہور ہے نا, چاند کے 2 ٹکڑے کرنا, یہ قرآن میں موجود ہے. وہ قرآن کی آیت ہے, اگر آپ ملاحظہ فرمائیے, اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیة یورزوا ویقولوا سحر مستمر. قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, اور یہ کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسلسل جادو ہے. مشرکان قریش نے پیغمبر اکرم سے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خدا کی جانب سے رسول ہیں, تو آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کریے. پیغمبر اکرم نے انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. قرآن نے اسی منظر کو نقل کیا. اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے. قرآن کہتے ہیں لوگ منہ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے. یہ کیا ہے؟ جادو ہے. اور یہی شاید کہنا پڑے کہ ان سے اچھے وہ جناب موسیٰ کے زمانے کے جادوگر تھے. جب اژدہا آیا اور اس نے انہیں نگل لیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ معجزہ ہے. چونکہ جادو الگ ہوتا ہے, معجزہ دونوں الگ ہوتا ہے. توجہ فرما لیں. بس یہاں پر بھی اگر آپ کہیں
تو پیغمبر نے جو معجزہ دکھایا، اس کے علاوہ ایک چیز اور اہم عرض کروں، جی جی پیغمبر کے معجزوں میں سے ایک اہم معجزہ پیغمبر کا اخلاق ہے. ماشاء اللہ. شاید جس بات کو ہم لوگ جلدی ہم سورج کے پلٹانے کو، چاند کے 2 ٹکڑے کو معجزہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پیغمبر کے معجزوں میں سے ایک اہم معجزہ اخلاق پیغمبر ہے، جسے قرآن کیا کہتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پیغمبر کا اخلاق خلق عظیم ہے، اور یہی اخلاق پیغمبر ہے. اس نے کیا معجزہ کیا، کتنے لوگ دین تک اس اخلاق پیغمبر کے ذریعے کے بیسس پہ انہوں نے احسنتم ان کو پسند کیا. یہ اخلاق پیغمبر حقیقت میں دیکھا جائے تو پیغمبر کا سب سے بڑا اسلحہ، جی ان کا اخلاق، جس کے ذریعے پیغمبر نے لوگوں کو اتنی کم مدت میں، اتنے کم ٹائم میں ایسی چینجنگ، وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، وہی لوگوں کو آپ نے اپنے اخلاق سے اتنا بدل دیا کہ جب آپ وضو کرتے تھے تو یہ لوگ آپ کے وضو کا پانی تبرک کے طور پہ لے جاتے تھے. کیا بات. یہ معجزہ نہیں ہے، جی یہ ایک اہم معجزہ ہے جسے ہمارے یہاں ذکر کرنا چاہیے شدت کے ساتھ. اخلاق پیغمبر کا جواب ہے. مولانا اس میں ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جس پہ میں چاہتا ہوں آپ اس پہ روشنی دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کیا چاہتے تھے؟ خوب، یہ بھی سوال بہت اچھا ہے کہ ہم سب کو قرآن کریم نے کیا بتایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کہ ہم سب کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ذات پیغمبر اکرم ہے. بے شک. اب ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کا ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، جی ہمارے نبی ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم کس طرح زندگی کو گزاریں. تو ایک روایت میں بہت جلدی سے پڑھ دوں تاکہ معلوم پڑے کہ مجھے کیا کرنا ہے. جی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ تم میں سے میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے. دیکھیں ہم سب کے لیے پیغمبر کیا آئیڈیل ہے. جی ہم پیغمبر جیسے پورے نہیں ہو سکتے، لیکن تھوڑا سے پیغمبر والی جھلک آنی چاہیے نا، تبھی تو امت کہلائیں گے. ہاں، تو پیغمبر نے فرمایا، ایک حدیث ہے، میں اپنے جوانوں سے بھی التماس کروں گا کہ اس حدیث کو غور کریں، یاد کریں. پیغمبر فرماتے ہیں، الا اخبرکم باشبہکم بی، قالوا بلی یا رسول اللہ. پیغمبر نے کہا کیا تم میں سے یہ چاہتے ہو کہ تم یہ دیکھو کہ تم میں سے سب سے قریب مجھ سے کون ہے. جی ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ پیغمبر سے قریب ہو جائیں کردار میں. جی تو کردار میں سب سے قریب مجھ سے کون ہے؟ جی لوگوں نے کہا ہے رسول اللہ بتائیے وہ کون آدمی ہے. کہا کچھ کوالٹی اس میں ہوگی تو وہ مجھ سے قریب ہو جائے گا. اب یہی ہم کو کرنا ہے اس زمانے میں. ایک یہ کہ احسنکم خلقاً، جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا. بس پہلا کام مجھے کیا کرنا ہے، یعنی پیغمبر کی ڈیمانڈ مجھ سے کیا ہے، اخلاق صحیح کرنا. دوسری چیز وَأَلْيَنْكُمْ كَنْفًا، الین کہتے ہیں نرم دل کو. جی ہم لوگ کبھی کبھی نہیں، میں ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. ایگو پرابلم پیغمبر کو کہتے یہ نہیں ہونا، تمہارا دل کیا ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے. نرم. یہ پیغمبر کا ڈیمانڈ ہے. تیسری چیز پیغمبر کی کیا معلوم ہے، وَأَبَرُّكُمْ بِقَرَابَتِكَ. جی پیغمبر ہم سے معلوم ہے کیا چاہتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں. یہ کام اگر ہم کریں گے تو پیغمبر سے قریب ہوں گے. اب یہ بھی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. ایک بھائی بہن، پھر اس کے بعد رشتہ دار بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر ان میں سے سب سے اہم ماں باپ. بس اپنے قرابت داروں سے نیکی سے پیش آنا. اس کے بعد وَأَشَدُّكُمْ حُبًّا لِإِخْوَانِهِ فِي دِينِهِ، وہ جو تمہارے دینی بھائی ہیں نا، ان کی نسبت تمہارے دلوں میں محبت ہونا چاہیے. دیکھو یہ پیغمبر کا ڈیمانڈ ہے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں وَأَصْبَرَكُمْ عَلَى الْحَقِّ، چونکہ جب راہ حق پہ چلو گے مشکلیں بہت آئیں گی. جی مشکلیں آئیں گی تو وہاں تمہیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. یہ پیغمبر کی ڈیمانڈ ہے. اور پھر میں اپنے جوانوں سے پھر گزارش کروں گا، پیغمبر فرماتے ہیں وَأَقْوَمُكُمْ لِلْغَيْظِ، بہت غصہ آتا ہے، غصہ باہر نکال دیا فائدہ نہیں. وہاں پر تمہیں کظیم بننا ہے، کاظم بننا ہے، تاکہ پیغمبر سے قریب رہو. جی اور پھر اس کے بعد جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہو پاتا، وَأَحْسَنُكُمْ عَفْوًا،
تم میں سے جو جتنا معاف کرنا جانتا ہے اتنا مجھ سے قریب ہے. آج ہم لوگ ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں, انتقام کا جذبہ. پھر پیغمبر فرماتے وَأَشَدُّكُمْ مِن نَفْسِهِ انصافاً فی الرضا والغضب. چاہے خوش ہو, ہمارے یہاں یہ دونوں چیزیں گڑبڑ ہوتی ہے. اگر تھوڑا سے میں ناراض ہوں نا, ٹینشن میں ہوں, جی تو بھی کوئی ایسا کام کروں گا جو اچھا نہیں ہوگا, اور زیادہ خوش ہوں گا تب بھی کام خراب کروں گا. بے شک. پیغمبر فرماتے ہیں چاہے خوش ہو, چاہے کوئی ملال ہو, حزن ہو, کسی بھی حال میں انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے مت دینا. جی نہ خوشی میں بہک جاؤ نہ غم میں بہکو, ہر حال میں انصاف کا دامن ہونا. یہ پیغمبر کا ڈیمانڈ اپنی امت سے ہے, اور ہم سے پیغمبر اس طرح چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح بن جائیں. مولانا صاحب, کیا رسول صرف اس وقت کے لیے رسول تھے کہ آج ہم سب کے لیے رسول ہے؟ اگر ہے تو کیسے؟ احسن تم, اس کا جواب بھی ہم لوگ قرآن سے پوچھیں گے. بے شک. قرآن مجید رسول کی رسالت کو کیسے بتاتا ہے؟ جی دیکھیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. جی یعنی ایک خاص ٹائم کے لیے نہیں, ایک خاص زمانے کے لیے نہیں, ایک جگہ اور ایک ایریے کے لیے نہیں کہ مکے کے لیے اور مدینے کے لیے نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جس طرح آپ خداوند متعال کو کیا کہتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین, خدا عالمین کا رب ہے. جی یہ عالمین کا لفظ ورڈ وہاں پہ بھی آیا نا, الحمدللہ جب ہم پڑھتے ہیں رب العالمین, عالمین کا رب ہے. تو پیغمبر کو بھی کیا کہا گیا؟ رحمۃ للعالمین. جی یہ عالمین کے لیے کیا ہیں؟ رحمت ہیں. رحمت بس پیغمبر ایک خاص زمانے کے لیے نہیں آئے ہیں, بلکہ پیغمبر کا پیغام اور پیغمبر کا میسج تمام عالم انسانیت کے لیے. میں قرآن سے 2-3 دلیلیں دوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کسی خاص زمانے اور کسی خاص جگہ سے پیغمبر کا اٹیچمنٹ نہیں ہے, بلکہ پورے عالم سے تا قیامت آنے والی نسلوں سے پیغمبر کا تعلق ہے. قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں جی اس طرح ارشاد فرماتا ہے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف, تم سب کی طرف, نہ فقط مکے والے, تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں اور اس کا نمائندہ ہوں. وہ اللہ جس کے لیے زمین و آسمان کی مملکت ہے. اب یہاں ورڈ میں دیکھیے, خدا جو زمین و آسمان کا مالک ہے میں اس کا نمائندہ ہوں. جی یعنی جس طرح خدا تمام عالم کا مالک ہے تو میں اس خدا کی جانب سے جب نمائندہ بن کر آیا ہوں تو تمام عالم کے لیے بن کر آیا ہوں, بے شک. کسی خاص جگہ کے لیے نہیں آیا ہوں. اس سے بھی واضح اور اس سے بھی زیادہ روشن ایک دوسری آیت سورہ سبا جی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ, ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے, کافتن تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یعلمون, بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے. جی لیکن ہم نے جو آپ کو بنا کے بھیجا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے. پس دیکھ رہے ہیں آپ کا سوال کا جواب, جی بے شک. کہ پیغمبر خاص زمانے کے لیے آئے, یہ تمام عالم کے لیے. جی اور ایک دلیل پیش کروں قرآن سے, بے شک. سورہ انعام آیت نمبر 19. جی یہاں پر اس کو تھوڑا غور کریے گا. قرآن کہتا ہے وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ, کہ میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی. پیغمبر فرماتے ہیں میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی. کیوں؟ تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں اور جہاں تک یہ میری بات پہنچے. جی دیکھیں یہ من بلغ بہت اہم ہے, جہاں تک پہنچے یہ پیغام کہ میں نذیر ہوں. جی بس اگر آپ دیکھیں من بلغ آیا ہے, یعنی فقط اس زمانے کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو زمانے پیغمبر میں تھے, جی فقط مکے والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے,
فقط مدینے والوں کی بات نہیں ہو رہی. جس طرح قرآن تمام عالم کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی ہیں. روایات سے تو بہت زیادہ روایات ہیں جن سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کسی زمانے سے مخصوص نہیں ہے جی اور کسی فرد سے. آپ یہ مت کہو کہ نہیں پیغمبر فقط ہمارے ہیں. جی. میں شاید یہیں پر ایک جملہ صحیح کروں. جی. ہم لوگ کہتے ہیں پیغمبر اسلام، اس کو بھی صحیح کریے. اچھا. آپ پیغمبر اسلام مت کہو، آپ کو پیغمبر اکرم، کیونکہ پیغمبر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پیغمبر تمام انسانیت کے لیے پیغمبر ہیں. جی پیغمبر کا صرف ہم سے واسطہ نہیں ہے، جی پیغمبر انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں. لہٰذا جہاں جہاں آپ کو پیغام انسانیت پہنچانا ہوگا وہاں وہاں نام پیغمبر آئے گا. جی لیکن مولانا صاحب آج ہر فرقہ اپنے آپ کو صراط المستقیم پر بتاتا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا فرقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چل رہا ہے؟ اس کو بھی جاننے کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جی کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون جو ہے پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر ہے، کون پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں ہے. خدا کی قسم آپ آ کر تاریخ کبھی اٹھا کر دیکھو کہ پیغمبر کا حال کیا تھا. جی پیغمبر کا دل جتنا آپ کے لیے تڑپتا ہے نا، اتنا ہی دل غیر مسلمان کے لیے بھی تڑپتا تھا. یعنی آپ روایات دیکھو نا، پیغمبر کا دل تڑپتا ہے سب کے لیے، چونکہ رحمت للعالمین ہے. پیغمبر فقط ہمارے اور آپ کے لیے رحمت نہیں ہے، جی وہ جس کا دل پوری انسانیت کے لیے دھڑکے، اس کا نام نبی خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پوری انسانیت کے لیے پیغمبر کا دل دھڑکتا. میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، واقعاً آپ تاریخ کا یہ واقعہ کہاں دیکھو گے؟ مدینہ ہے، جی پیغمبر کی حکومت ہے، یعنی یہ مکے کی بات نہیں ہے، حکومت پیغمبر کہاں ہے؟ مدینے میں. جی وہاں پر ایک غیر مسلمان پیغمبر نماز کے لیے اپنے گھر سے نکل رہے ہیں. اے کاش ان باتوں کو ہم زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتے تاکہ لوگ سمجھتے کہ پیغمبر ہے کون سی ذات. جی پیغمبر اپنے گھر سے نکلے نماز پڑھانے کے لیے، راستے میں غیر مسلمان نے پیغمبر کو پکڑا، کہا آپ نے میرا ادھار لیا ہے. اچھا. آپ نے میرا ادھار لیا، ہے. میرا قرض واپس کریے. پیغمبر نے کہا میں نے کب تم سے قرض لیا؟ اس نے کہا نہیں آپ نے لیا ہے. پیغمبر جانے لگے تو یہ جیسے یہ ردا نہیں ہوتی ہے، یہ ردا پیغمبر کی اس نے کھینچا. اچھا. یہاں تک کھینچا کہ پیغمبر کا گلا گھٹنے لگا. روایت میں ہے کہ پیغمبر کے گلے پر نشان آ گیا، پیغمبر کے گلے پہ نشان آ گیا. وہاں اصحاب انتظار کر رہے تھے پیغمبر اکرم کا کہ پیغمبر لیٹ کیوں ہو گئے، دیر کیوں ہو گئے. جب وہ لوگ آئے تو دیکھا عجب، پیغمبر کے گویا اپنی زبان میں کہا جائے کوئی کالر پکڑ کے کھینچ رہا ہو، یہاں ردا پکڑ کے جنہوں نے مارنا چاہا اسے. پیغمبر نے کہا نہیں، کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ میں اپنے اس دوست کے ساتھ کیا کروں گا. کیا ورڈ استعمال کیا؟ دوست. دیکھیں ہے مسلمان بھی نہیں ہے. جی. اور پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا میں نے تم سے قرض نہیں لیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی پتہ ہے آپ نے قرض نہیں لیا، میں در حقیقت چیک کر رہا تھا، آپ وہی نبی ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، اور واقعاً آپ رحمت للعالمین ہیں. وگرنہ اتنا پاور، اتنی طاقت ہوتے ہوئے آدمی کسی کو اس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ یہ دیکھیں یہ اخلاق ہے پیغمبر. آج کے دور میں تو پاسبل ہی نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے واقعاً ایک غور کرنے کا مقام ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے دشمنوں سے دشمن، یہ پیغمبر کے دشمن. ایک جملہ اور صحیح کروں آپ کی خدمت میں، انسانوں میں سے کچھ لوگ پیغمبر کے دشمن تھے، پیغمبر دشمن نہیں تھے. پیغمبر چونکہ رحمت للعالمین تھے، پیغمبر تو تڑپتے تھے ان لوگوں کے لیے بھی جو پیغمبر سے لڑنے آتے تھے. پیغمبر چاہتے تھے انہیں بھی راہ ہدایت پہ لے آئیں. حتیٰ مکے میں جب پیغمبر گئے، مکے والوں نے کتنا ستایا تھا پیغمبر کو، بہت ستایا تھا، گھر چھوڑنا پڑا پیغمبر کو نا. لیکن یہی مکے میں جب پیغمبر فتح مبین کے عنوان سے آئے اور جب یہ نعرہ کسی نے پیغمبر کے لشکر سے لگایا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج
بدلے کا دن ہے. جی. پیغمبر نے کہا اس کے ہاتھ سے علم واپس لو. جی آج بدلے کا دن نہیں ہے. الیوم یوم المرحمہ. جی. آج رحمت کا دن ہے. جی. آج معاف کرنے کا دن ہے. یہ رویہ ہے پیغمبر کا. بہت اچھا لگا مولانا سارے سوالوں کے جواب سن کر, اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے ٹائم بھی کوئی ایپیسوڈ پہ آ کے میں آپ سے ملاقات کروں اور سوالوں کا جواب آپ سے نکال سکوں. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عنایت کرے. مولانا جو جوان اگر دیکھ رہے کچھ میسیج کچھ پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ جی ہمارا میسیج اور پیغام بس اتنا ہی ہے کہ یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کے سوالات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو جنہیں معلومات نہیں ہوتی جی وہ سوال نہیں کر پاتے, لیکن آپ کے سوال کی برکت سے بہت سے لوگ جی کچھ باتیں جو ان کے دل میں شک و شبہ ہوتے وہ ہیں یہاں کے اس کو انہیں clear جان کر جاتے سکتے ہیں. ہیں. تو جی. آپ کا سوال نہیں ہے بلکہ بہت سے جوانوں کا سوال تھا, جی. اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ان جوابات کو اللہ تعالیٰ ان کی دل کی گہرائیوں میں جگہ عنایت کرے, اور تمام جوانوں سے گزارش یہی کرتے ہیں کہ اس طرح کے مذہبی پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. حیدر آپ بہت اچھے طریقے سے سوال کر رہے تھے. جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کانفیڈنس ہے آپ کا. تو جس امید کے ساتھ آپ آئے تھے, جو آپ سوچ کر آئے تھے, کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آ کے؟ سیٹسفائیڈ ہیں سب؟ 100% سیٹسفائیڈ ہے. جو سوالات جو ذہن میں تھے ابھی کوئی ڈاؤٹس, کوئی ایسا کچھ پرابلم نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے, اور امید ہے کہ چینل بھی مجھے ایک اور موقع دے تاکہ اور سوالات کے ساتھ میں آ سکوں, اور جو بھی مولانا صاحب سے جو بھی سوالات کیے تھے اس کے میرے کو ایکوریٹ جواب ملے, تو میں مولانا صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جی بالکل. تو چلیے ہم لوگ بہت خوش ہیں کیونکہ کوئی انسان سوال بھیج رہا ہے اور اس کو جواب مل رہا ہے, وہ بھی خوش ہو رہا ہے کہ جس طرح سے جواب اسے چاہیے تھا اس طرح سے مل رہا ہے. تو بہت اچھا لگا آپ اس پروگرام میں آئے, اور جیسا آپ نے کہا کہ دوسرا موقع انشاءاللہ کبھی اس طرح کا انیشیٹ ہم لوگ نے کیا تو ضرور آپ کو بلائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. مولانا صاحب اب ہم حیدر کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ کو کیسا لگا ان کا کانفیڈنس, ان کے سوالات جو مین چیز ہیں وہ کیسے لگے آپ کو؟ الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس طرح کے جوانوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک توانائی اور طاقت ہم جیسے لوگوں کے درمیان بھی آتی ہے کہ ہماری قوم کے بچے اتنے اچھے سوالات ایک تو ان کے ذہن میں آتے ہیں, اس کے بعد بہت اچھے طریقے سے ان سوالات کو پیش کرتے ہیں. جی بالکل. تو آپ نے بہت ہی اچھا سبجیکٹ چنا تھا اور بہت بہترین سوالات بھیجے تھے جس کی وجہ سے آپ کو ایک موقع دیا گیا. بہت شکریہ آپ کا. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا. جی. جس کے پاس سوالات ہوتے ہیں ناظرین وہ کبھی انتظار نہیں کرتا, وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے. یہ موقع آپ کے لیے بھی ہے. اگر آپ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں, اپنے ڈاؤٹس آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں, اپنی فکر کے ذریعے, اپنے سوالات کے ذریعے روشن کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط تھا اور یہ صحیح ہے, اس طرح کے اگر سوالات ہیں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں, تو ہم لوگ شاید اس میں آپ تمام لوگوں کی تھوڑا سی مدد کر سکتے ہیں. صرف اتنا کرنا ہے کہ اگر آپ ایک موقع میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اٹھائیے پین اور بک, سوال بنائیے نوٹ بک پر, اور اس کے بعد ای میل کر دیجئے winislam@gmail.com پر. ساتھ ہی ساتھ واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں 9619667578 پر. اگر آپ کے سوالات اچھے لگتے ہیں تو انشاءاللہ چینل ون آپ کو بھی ایک موقع دے گا کہ آپ اس پروگرام میں آئیں, حصہ لیں اور اپنے سوالات پوچھیں, جس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہو. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.